السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل 9 شفیع۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم دنیا کی تخلیق کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ محترم ناظرین، یہ نیلو آسمان، یہ وسیع عریض دھرتی، یہ چمکتا سورج، یہ چاندنی میں نہاتا ہوا چاند، یہ فضائیں ٹمٹما کر اپنے وجود کا احساس دلانے والے یہ ستارے، خلا میں تیرنے والی یہ کہکشائیں، ہواؤں کے دوش پر اڑان بھرنے والے یہ بادل اور گھٹائیں، یہ اونچے اونچے پربت، یہ بے کرام سمندر، یہ اپنی دھن میں مگن بہتی چلی جانے والی ندیاں، یہ چمن زار اور یہ بیابان، چمن کے پھول غرض کے زمین سے آسمان تک، یورپ سے پچھم تک اور اتر سے دکن تک جتنی بھی مخلوقات ہے اور جتنے بھی ذرات ہیں، سب اسی کی حمد و نساء کرتے ہیں۔ سب اسی اللہ کی تخلیق ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جس کی محتاج دنیا اور ہر شے اس دنیا کی ہے، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر شے جس کی نیاز مند ہے، لیکن وہ کسی کا نیاز مند نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور جس کی ہمسر کوئی نہیں کر سکتا، جو بے مثال ہے، بے عیب ہے اور ہر طرح کی تعریف اسی کے لائق ہے۔ دنیا کی ہر شے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہی تنہا معبود برحق ہے اور صرف وہی عبادت کیے جانے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو کسی بھی طرح کی عبادت کا مستحق ہو۔ سامعین گرامی، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، بحری ہو یا بری، فضائی ہو یا خلائی، اونچے محلوں میں رہتی ہو یا پھر تنگ و تاریک آشیانوں میں یا پھر گھونسلوں میں، ساری مخلوقات کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے رب کائنات کی عبادت و بندگی کرنا۔ اور یہ سچ ہے کہ کائنات کی جاندار اور بے جان تمام چیزیں اور مخلوقات رات دن کائنات کی تسبیح میں مگن اور مشغول رہتی ہیں، اور یہ بات ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس بات کی گواہی اسی ذات بے عیب نے دی ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اس کی حمد و نساء کے ترانے گاتے ہیں، زمین اس کی تعریف و صفت کے نغمے گاتی ہے۔ زمین پر جتنی بھی مخلوقات بود و باش کرتی ہے، سب کوئی ایسا نہیں جو اس کے حمد کے نغمے، اس کے ثنا اور توصیف کے ترانے گنگناتا ہو، اور بات یہ ہے کہ تمہیں اس کی تسبیح کی زبان، ان کی تحمد کا اندازہ جداگانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مچھلیاں پاؤں دیکھو نا میرے بھائیو، مچھلیاں پانی میں اور جرندے پرندے فضاؤں میں اس کی حمد و نساء تکبیر کے نغمے گاتی ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ حیرت انگیز کارخانہ عالم اور اس میں پھیلی ہوئی بے شمار مخلوقات خود بخود وجود میں آ گئی، تو آپ کہیں گے ہرگز نہیں، کبھی نہیں، دنیا کی کوئی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق و مالک، مدبر، منتظم ضرور ہے، اور یہ جب قانون دنیا کی ہر چھوٹی
اور بڑی چیز پر لاگو ہوتا ہے تو اپنی عظیم شان دنیا بغیر خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے میرے دوستو۔ ناظرین، یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق و مالک مدبر منتظم ایک ذات ہے، اور اسی ذات اور ہستی کا نام اللہ ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں آپ کو ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگ ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ دنیا یوں ہی اپنے آپ پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ، اور ایک دن اپنے ہی آپ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور بس یہ ایسی فکر ہے کہ جس سے بڑھ کر بودیا اور خسخسی فکر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نظریے اور فکر کا جنم داتا تھا ایک داغی خلیل والا سائنسدان ڈارون، جس نے دنیا والوں کو پہلی بار یہ بتایا کہ ہمارے تمہارے اور ساری دنیا کا خالق کوئی نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ یہ دنیا ارتقاء کے نظریے پر وجود میں آئی۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے، اور اس کا بھی کوئی خالق و مالک نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، ذرا تم بتاؤ، بادلوں کی سرسراہٹ میں کیا ہے، پہاڑوں کی خاموشی میں کیا ہے، گھٹاؤں کی چالوں میں کیا ہے، سورج کی حد و تمازت میں کیا ہے، چاند کی اس میٹھی میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی میں کیا ہے، گلستان کے دلبائی اور پھولوں کی دلکش دلبریری میں کیا ہے، گردش لیل و نہار میں وہ کون سی چیز پوشیدہ ہے، حجرہ شجرہ کے رنگت صورت میں کیا ہے، تنکوں اور ذروں کے تہوں میں کیا ہے، سمندر اور ندیوں کی لہروں میں کیا ہے، اور ذرا یہ بھی بتاؤ کہ فضاؤں کی ترنگوں میں کیا ہے، اور میں بتاؤں کہ ان چیزوں میں کیا ہے۔ سنو دوستو، اور یاد رکھو کہ ان کی ایک ایک ادا میں ایک ایک رنگت صورت میں نشانی ہے اس رب کائنات کی، جو ان سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی ہے جس نے پھولوں کو ادائیں دلبر دی ہے، وہی ہے جس نے گلستانوں کو دلکشی دی ہے، وہی ہے جس نے پہاڑوں، پربتوں اور سمندروں کو خاموشی کا اعجاز بخشا ہے، وہی ہے جس نے صحراؤں اور بیابانوں کو سناٹا دیا ہے تاکہ تم اور ہم اور دنیا کے تمام انسان یہ جان سکیں کہ کوئی ہے جس نے اس مخلوق کو یہ ادائیں دی ہیں، انہیں ان نزاکتوں سے نوازا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے اللہ ہے، جس کی ذات پاک ہے، جو غیر حادثی اور ازلی ہے، جسے کبھی زوال نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کا کاروبار اور انتظام ہے۔ ناظرین، اگر میں کہوں کہ یہ ساری چیزیں بغیر کسی خالق کے یوں ہی پیدا ہو گئیں تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ اگر میں کہوں کہ فلاں جگہ پر ایک چھوٹا سا مکان خود بخود بن کر کھڑا ہو گیا، نعوذ باللہ، تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ بھلا بتائیں، جب ایک ذرہ بھی انسان سے آج تک نہیں بن سکا، جب اس نے آج تک اپنی تخلیق کی مقصد و مدعا کو نہیں سمجھا، تو بھلا کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی سائنسدان آج تک یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ دنیا کے نظام میں اتنی ہم آہنگی اور نظم و ضبط کیوں اور کیسے ہے، اور اگر دنیا بغیر خالق و مالک کے یوں ہی پیدا ہو گئی تو اس کی ہر چیز اتنی اہم اور اس قدر منظم کیسے ہے؟ اس گتھی کو آج تک انسان نہیں سلجھا پایا، اور صرف اس لیے نہیں سلجھا پایا کہ وہ خدا کی ذات کے وجود کو ماننے پر تیار نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب دینا بہت آسان ہے، اور وہ ہے کہ دنیا کے نظام میں جو یہ
اہم انگی اور نظم و ضبط ہے تو یہ ایک قادر مطلق کارساز کی کارسازی ہے، اور اس کا کارساز کا نام ہے اللہ، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نظام ہے، اور وہی ہے جو دنیا کو اتنی نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہا ہے۔ میرے دوستو، سورج آج تک پچھم سے طلوع نہیں ہوا اور آج تک کبھی مشرق میں غروب نہیں ہوا۔ اس بات کو ایڈران کے فرما بردارو، تم کہتے ہو کہ یہ نظام شمسی قانون ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ اس نظام شمسی کا منتظم کون ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نظام شمسی کا منتظم کون ہے۔ وہی اللہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی فطرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ اس دنیا کا خالق و مالک اللہ ہے۔ یہ دنیا یوں ہی پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ اسے رب کائنات نے 6 دن میں پیدا کیا، اور دنیا کی ہر چیز اسی خالق و مالک کی نشانی ہے۔ برسوں فلاسفر کی چنان اور چنی رہی، لیکن خدا کی ذات جہاں تھی وہیں ہے۔ آئیں ہم اس رب کائنات کے حضور شکر حمد کی ترانے گائیں، جس نے ہمیں اور آپ کو بلکہ ساری دنیا اور ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا کیا، بلکہ ان سب کو ایک الہی نظام کے تابع بنایا، تاکہ ہر چیز اس دنیا کی اپنا اپنا کام کر سکے۔ میرے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں۔